अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना शरीफ में रियाजुल जन्ना का परमिट लेने के लिए हर बंदा ही इंतहाई परेशान होता है। ना कोई उनको सही तरह गाइड करते हैं और ना ही कोई उनकी मदद करते हैं। मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताती हूँ कि अभी मैं सुबह रियाजुल जन्ना में गई तो मैं 2 घंटे 10 मिनट वहाँ पे नवाफिल पढ़ती रही। किसी को इस बात का यकीन नहीं आएगा। हुआ कुछ इस तरह कि मैं नुसुक ऐप वालों के पास गई। मैंने कहा कि मेरा स्लॉट नहीं खुल रहा। मैं पाकिस्तान से भी कोशिश करती रही लेकिन मेरा स्लॉट ना खुला। मैं बहुत परेशान और लोगों से भी सुना कि कई लोग आए और हाज़िरी के बगैर चले गए। मेरा ख़ुद का भी यही हाल था। मैं आज से 12 साल पहले जब पहली मर्तबा आई तो मैं वहाँ पे ही बैठी जहाँ वैसे ही सलाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं हाज़िर ना हो सकी। मुझे पता ही नहीं था। मैं यही समझती थी कि ऐसे ही जो जाना है 21 और 35 नंबर गेट से, वैसे ही सिर्फ वही सलामी होती है, वही रियाजुल जन्ना होता है। दूसरी मर्तबा जब मैं आज से 4 साल पहले रमज़ान में आई तब भी मैं ऐसे ही सलामी के लिए हाज़िर होती, मगर मुझे पता ही नहीं था कि असल रियाजुल जन्ना का परमिट क्या है, कैसे मिलता है, किन को मिलता है। फिर मैंने घर से तहैया किया कि इस मर्तबा मैं ज़रूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होंगी और रियाजुल जन्ना में, जो कि दुनिया में जन्नत का टुकड़ा है, उस पर नफल पढ़ूँगी और अपने अल्लाह से बख्शिश मांगूँगी। मैं जब सुबह आई, नुसुक ऐप वालों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपका बाद में आना, नमाज का टाइम हो गया है। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, वो बच्चा बड़ा अच्छा था। उसने मुझे कहा कि लाएं मैं आपको बताता हूँ। उसने गूगल से नुसुक ऐप अकाउंट खोला। मैंने पहले बना लिया हुआ था। अगर आपने नहीं बनाया तो आप पहले नुसुक ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें अपना वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर लगाएं, मेल फीमेल का लिखें। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने जब अप्लाई करना है तो आप गूगल से जाके अप्लाई करें तो स्लॉट खुल जाएगी। बाकी नुसुक ऐप से स्लॉट नहीं खुल रही थी। उस लड़के ने जब उसको मुकम्मल किया, मैं खुशी से पागल हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने 8 बजे का टाइम लिया और मैं इंतज़ार में बैठ गई। जब मैं 7 बजे अंदर गई, वहाँ पे बहुत लंबी लाइनें थीं, औरतें अंदर जा रही थीं। वहाँ पे 4 लाइनें थीं, एक व्हील चेयर वालों की, एक अकेले जाने वालों की, एक ग्रुप वालों की, और मर्द हजरात की तरफ भी यही मामला था। और कुछ वैसे ही जो जानने वाले थे वो भी जा रहे थे। मुझे एक औरत मिली, उसने कहा कि मैं अभी तीसरी मर्तबा जा रही हूँ। पहली मर्तबा परमिट मिला, दूसरी मर्तबा पैसे देकर परमिट मिला, तीसरी मर्तबा अब वो जा रही थी। उसने कहा कि ये नहीं कि पूरे साल में बस एक मर्तबा ही जा सकती हैं, आप अप्लाई करते रहें। अप्लाई करने से वो हो जाता है।
اور یہ میں آپ کو تجربے بتا رہی ہوں جو میں نے لوگوں کے سنے۔ پھر میں وہاں رک گئی۔ پونے 8 بجے میں اندر ہوئی۔ میں نے اپنا نسک ایپ کا جو اکاؤنٹ تھا وہ دکھایا، انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ مین بات یہ ہے کہ اندر جانے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ پہلے بھی جا سکتے ہیں، وہ نہیں روکتے، کیونکہ انہوں نے 2 جگہ پہ اس کا کوڈ چیک کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ صحن حرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کھڑا کر دیتے ہیں لائنیں بنا کر۔ 7:20 سے لے کر 11 بجے تک کے لوگ آ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے۔ تو ویٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ 8 بجے ہی جاؤں گی یا جاؤں گا، آپ پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو کھڑا کر دیں گے، پھر باری باری کچھ گروپس کو، اکیلوں کو، اور جو ویل چیئر والے ہیں ان کو بھیجتے جاتے ہیں۔ اندر جا کر نفل پڑھنے کے لیے جب میں گئی تو میں ویڈیو بنانے لگ گئی۔ اب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناتی ہوئی رسی کے دوسری طرف چلی گئی۔ مجھے اس شرطوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اس کی بڑی ریکویسٹ کی کہ ایسے نہ کرو، مجھے اندر جانے دو، میں غلطی سے ادھر آ گئی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم واپس جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں بڑی مایوس ہوئی۔ میں نے وہاں پر ایگزٹ پہ ہی نفل پڑھنا شروع کیے، 5-6 نفل پڑھے۔ پھر مجھے وہ جو اندر پولیس والی تھی انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ، یہ نفل پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں پیچھے ہوئی تو اس دوسری شرطی نے مجھے کہا کہ یہ جگہ نہیں ہے اور پیچھے ہو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرنے لگ گئی، یلا یلا کہنے لگی، طریق خلاص کہنے لگ گئی، اور کہنے لگ گئی بدتمیز، مگر میں نے اس کی بات پہ دھیان نہ دیا۔ اس کا منہ دوسری طرف ہوا تو میں بھاگ کر اندر ہو گئی۔ اندر جب میں ہوئی تو میں نے نفل پڑھنا شروع کیے۔ میں نے ریاض الجنہ کے ممبر کے سامنے نفل پڑھے، میں نے ہر جگہ پہ نفل پڑھے۔ نفل پڑھتے پڑھتے جب میں باہر کھڑی تھی تو ایک گروپ لیڈر تھا ملیشیا کا، وہ اپنی ملیشین عورتوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ نے سلام کر کے رکنا نہیں ہے، آپ نے پھر دوبارہ نیت کرنی ہے اور نفل پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ یعنی ان کو یہی پتہ چلے کہ جیسے آپ ابھی نفل پڑھ رہی ہیں لیکن آپ سلام پھیریں اور پھر ساتھ ہی شروع کر دیں، سلام پھیریں اور ساتھ ہی شروع کر دیں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور میں بدلتی رہی۔ میں ایک جگہ پر 4-5 نفل پڑھتی، 5-6 نفل پڑھتی، پھر میں دوسری جگہ پہ ہو جاتی، پھر میں شروع کرتی۔ وہ ایک شرطی مجھے کہتی وہاں سے آگے ہو جاؤ، پھر دوسری کہتی وہاں سے آگے ہو جاؤ۔ تو میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوتے میں نے نفل پڑھے۔ ابھی میں نفل پڑھ ہی رہی تھی کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہے، کون ہے، تو ایک دم سے دوسرے لوگ آ گئے جو دوسرا گروپ تھا۔ اچھا، مجھے پھر دوبارہ موقع مل گیا۔ میں نے پھر کیا کیا کہ میں نفل پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں کبھی ایک جگہ پڑھوں، کبھی دوسری جگہ پڑھوں۔ میں سلام پھیرنے کے بعد منہ اوپر کرتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میں دوسری مرتبہ بھی ادھر ہی ہوں۔ اللہ کی طرف سے رحمت دیکھے کہ پھر یہی ہوا کہ تیسری مرتبہ کے لوگ آ گئے اور میں پھر ریاض الجنہ کے ایک جگہ پہ نفل پڑھتی رہی۔ زیادہ پیچھے نہیں گئی کیونکہ وہاں سے وہ نکال دیتی ہیں، اور بہت زیادہ آگے بھی نہیں گئی کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ ٹک کے نماز نہیں پڑھنی، ایک جگہ پر تھوڑے سے نفل پڑھیں، پھر دوسری طرح پر چلے جائیں، پھر تیسری جگہ پہ چلے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نکالیں گے نہیں، اور وہ آپ کو یہ کہیں گے ضرور کہ باہر جاؤ باہر جاؤ، لیکن وہ آپ کی نماز نہیں توڑیں گے۔ سب سے آخر میں 2 گھنٹے 20 منٹ ہو گئے تو پھر اس وقت مجھے جو شرطی تھیں انہوں نے کہا
نماز توڑوا کے کہ جاؤ، اور میرا دل بھر چکا تھا اور خوش ہو چکا تھا۔ نوافل میں نے اپنی تسلی سے ادا کیے تھے۔ ریاض الجنہ میں ممبر رسول کو دیکھا تھا، میں نے وہاں پہ دعائیں نہیں مانگی، کیونکہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ وہاں پہ زیادہ وقت لینے کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگنی، آپ نے نفل پڑھتے رہنے ہیں، کیونکہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ اپنے امتی کی محبت کو جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہے، ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کس چیز کی پریشانی۔ پھر میں باہر آئی اور میں نے اپنے رب کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے دیا تو بے حساب دے دیا۔ آپ بھی ایسے ہی عمل کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔